حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی کہانی تخلیق آدم۔ یہ کہانی انسانیت کے آغاز کی داستان ہے جو نہ صرف قرآن مجید میں بار بار دہرائی گئی بلکہ ہر دور میں انسان کو اس کے مقصد زندگی کی یاد دہانی کراتی ہے۔ یہ واقعہ اس عظیم لمحے کی کہانی ہے جب اللہ تعالیٰ نے مٹی سے انسان کو تخلیق فرمایا، اسے اپنی روح پھونکی کی اور اس سے انسانیت کی ابتدا ہوئی۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ انسانی عقل، تکبر، علم، توبہ، ہدایت اور گمراہی کے عظیم اسباق پر مشتمل ہے۔ تخلیق کا آغاز۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیرت سے بولے، آ اللہ، کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ گفتگو تخلیق آدم علیہ السلام سے قبل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی جمع کی، سیاہ، سفید، سرخ، پیلی، نرم، سخت، اور ایک انسانی پیکر تخلیق کیا۔ اس جسم کو کچھ عرصہ بے جان چھوڑ دیا گیا۔ فرشتے حیرت سے اس پیکر کو دیکھتے رہے۔ ابلیس جو اس وقت تک عبادت گزار جنوں میں سے تھا اور فرشتوں میں شامل تھا، اسے حقارت سے دیکھتا اور دل ہی دل میں اس مٹی کے وجود کو کمتر سمجھتا رہا۔ روح پھونکنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں اپنی روح میں سے پھونکی اور یوں پہلا انسان زندگی سے ہمکنار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی بار چھینک لی اور الحمدللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا، رحمک اللہ۔ یہاں سے انسان کا اللہ سے رشتہ اور رابطہ قائم ہوا۔ انسان بولنے، سمجھنے اور علم حاصل کرنے کے قابل بنایا گیا۔ علم کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے سامنے رکھا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتے عاجزی سے بولے، ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ تو ہی جانے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا، اے آدم، ان کے نام بتاؤ۔ جب آدم علیہ السلام نے اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو سب جانتا ہوں۔ یہ علم کی فضیلت کا پہلا مظاہرہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس شرف کی بنا پر فرشتوں پر فضیلت دی گئی۔ سجدہ کا حکم۔ جب حضرت آدم کو علم عطا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کرتے ہوئے بولا، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ تکبر اور نافرمانی کی سزا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، بے شک تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی، مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت ہے، مگر میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ ابلیس نے عہد کیا کہ وہ آدم کی اولاد کو بکائے گا، ان کے دائیں بائیں، آگے پیچھے سے آ کر ان کو گمراہ کرے گا۔ حضرت ہوا کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی دور کرنے کے لیے ان کی پسلی سے حضرت ہوا کو پیدا فرمایا۔ دونوں کو جنت میں سکونت دی گئی۔ انہیں حکم دیا گیا، تم دونوں جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان کی چال۔ ابلیس نے حسد، کینہ اور انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے حضرت آدم اور حضرت ہوا کو بہکانے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے ان سے کہا، کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جس سے ہمیشہ کی زندگی اور ملک لازوال ملے؟ حضرت آدم اور حضرت ہوا شیطان کے وسوسے میں آ کر درخت کے قریب گئے اور اس کا پھل کھا لیا۔ اچانک ان کے 70 ظاہر ہو گئے اور وہ جنت کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے لگے۔ زمین پر اتارنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہ کیا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ پھر حکم ہوا، تم سب زمین پر اتر جاؤ۔
ایک دوسرے کے دشمن بن کر رہو گے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت مقرر تک قیام اور فائدہ ہے۔ توبہ اور بخشش۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا۔ انہوں نے حضرت ہوا کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ ان کی دعا قرآن میں اس طرح بیان ہوئی ہے: ربوئے نیا ذیل منیا اے نفاس نیا اوین لوئمت غفنر لنیا اویت رحمانیہ لنوابن نوے نے الخیسر نے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، انہیں معاف کیا اور زمین پر خلافت کے فرائض سونپے۔ زمین پر زندگی کا آغاز۔ حضرت آدم اور حضرت ہوا نے زمین پر زندگی گزارنی شروع کی۔ انہیں کھیتی باڑی، رہن سہن، لباس، تجارت اور دیگر انسانی ضروریات کے اصول سکھائے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی اور ان کی نسل دنیا بھر میں پھیل گئی۔ اولاد آدم۔ حضرت آدم کی اولاد میں قبیل اور حابیل کا واقعہ بھی اہم ہے۔ ان دونوں بھائیوں کے درمیان قربانی کا واقعہ اور حابیل کا قتل انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا۔ اس واقعے نے واضح کر دیا کہ حسد، لالچ اور نافرمانی انسان کو کس طرح گمراہی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ سبق: حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ ایک، انسان کی اصل مٹی ہے، لہذا غرور و تکبر بے معنی ہے۔ 2، علم، اطاعت اور عاجزی انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ 3، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے جس سے ہر دم بچنا ضروری ہے۔ 4، توبہ، استغفار اور رجوع الی اللہ ہر خطاکار کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ 5، اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے اور وہ اپنے بندوں کو ہدایت دینا چاہتا ہے۔ 6، انسان اگرچہ کمزور ہے لیکن سچی توبہ سے بلند مرتبہ حاصل کر سکتا ہے۔ 7، دنیا ایک آزمائش گاہ ہے اور ہمیں اس میں اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں۔ نتیجہ: تخلیق آدم کا واقعہ صرف انسان کی ابتدا کی کہانی نہیں بلکہ یہ اس کی روحانی، اخلاقی اور عملی زندگی کا دستور بھی ہے۔ حضرت آدم کی توبہ، اللہ کی رحمت، شیطان کی چالاکی، علم کی فضیلت اور انسان کی آزمائش سب ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہماری اصل منزل اللہ کی رضا ہے اور یہی زندگی کا مقصد ہے۔ یہ واقعہ ہر مسلمان کے لیے رہنمائی کا چراغ ہے جو اسے اپنی اصل، اپنے خالق اور اپنے دشمن کو پہچاننے میں مدد دیتا ہے۔ یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مکمل واقعہ۔ اگر آپ چاہیں تو اگلے حصے میں حضرت آدم کی نسل، ان کے بعد آنے والے انبیاء اور انسان کی ترقی کی کہانی کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔